پیارے بچوں، آج ہم چھٹی جماعت اردو کی کتاب سے ہونہار بیٹا اس نظم کو پڑھ کر سمجھیں گے۔ یہ آپ کی کتاب کا صفحہ ہے بچوں، سب سے اوپر نظم کا نام لکھا ہوا ہے ہونہار بیٹا۔ اس طرف اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے اکبر الہ آبادی۔ اس کے بعد پہلی بات لکھی ہوئی ہے۔ آئیے بچوں پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ لوگوں سے مل کر ہمیں خوشی ہوتی ہے، ان میں ہمارے دوست، رشتہ دار، پڑوسی اور اساتذہ کے علاوہ وہ لوگ بھی شامل ہیں جن سے ہم کسی نہ کسی طرح متاثر ہوتے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں۔ والدین کو بھی اپنے بچوں سے خاص لگاؤ ہوتا ہے۔ اسکول سے واپس آنے میں بچوں کو دیر ہو جائے تو والدین پریشان ہو اٹھتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی اچھی عادتوں کو سراہتے ہیں، یعنی تعریف کرتے ہیں اور ان کی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں۔ ان میں کوئی کمزوری ہو تب بھی والدین کی محبت میں کوئی کمی نہیں آتی۔ بیٹے کی خوبیاں والدین کو پسند ہوتی ہیں، لیکن اولاد میں کوئی خوبی نہ ہو اور ماں باپ ان کی کمزوریوں کو نظر انداز کریں، شاعر اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ پہلی بات کے بعد شاعر کی جان پہچان کرائی گئی ہے۔ آئیے بچوں اسے دیکھتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی 16 نومبر سن عیسوی 1846 کو ضلع الہ آباد کے ایک قصبے بارہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم گھر پر اپنے والد سے حاصل کی۔ وہ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ سن عیسوی 1873 میں ہائی کورٹ کا امتحان پاس کر کے وکالت کا پیشہ اختیار کیا، یعنی وہ وکیل بن گئے اور ترقی کر کے جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ انہیں حکومت کی طرف سے خان بہادر کا خطاب بھی ملا تھا۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے زبردست حامی تھے، مگر مغرب پرستی کے خلاف تھے۔ ان کی شاعری دلچسپ، طنز و مزاح سے بھرپور اور نصیحت آموز ہے۔ انہوں نے مشرقی تہذیب اور اخلاقی قدروں کی حفاظت پر زور دیا ہے۔ 9 ستمبر سن عیسوی 1921 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آئیے بچوں اب ہم نظم شروع کرتے ہیں۔ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے۔ پیارے بچوں، شاعر کہہ رہا ہے کہ لوگ بیٹے کو آنکھوں کا نور، زندگی کا لطف اور دل کا سرور یعنی دل کی خوشی کہتے ہیں۔ گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر سمت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹے کے دم سے روشنی رہتی ہے، جس پر باپ کو ناز ہوتا ہے اور ماں کو غرور ہوتا ہے۔ خوش قسمتی کی اس کو نشانی سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ خدا کے کرم کا ظہور ہے۔ آگے شاعر کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو خوش قسمتی کی نشانی اور خدا کا کرم سمجھا جاتا ہے۔ اکبر بھی اس خیال سے کرتا ہے اتفاق، اس کا بھی ہے یہ قول کہ ایسا ضرور ہے۔ شاعر اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ بھی ان تمام باتوں کو مانتا ہے، یعنی بیٹا آنکھوں کا نور ہوتا ہے، زندگی کا لطف اور دل کا سرور ہوتا ہے، اسی سے گھر میں روشنی ہوتی ہے، اسے خوش قسمتی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام باتوں کو شاعر بھی قبول کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے، لیکن کب؟ آگے دیکھتے ہیں کہ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے۔ البتہ شرط یہ ہو کہ بیٹا ہے ہونہار، مائل ہے نیکیوں پہ، برائی سے دور ہے۔ شاعر آگے کہہ رہا ہے کہ بیٹے کے بارے میں پہلے بتائی گئی تمام باتیں صحیح ہیں، لیکن شرط یہ ہو کہ بیٹا ہونہار ہو، یعنی لائق ہو، قابل ہو، وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو، یعنی نیکیوں کو پسند کرنے والا ہو اور برائیوں سے نفرت کرنے والا ہو۔ سنتا ہے دل لگا کے بزرگوں کے پند کو، وقت کلام لب پہ جناب و حضور ہو۔ آگے شاعر بیٹے کی خوبیاں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سن کر اس پر عمل کرنے والا ہو اور سلیقے سے گفتگو کرنے والا ہو۔ بچوں، پند کے معنی ہوتے ہیں نصیحت۔ برتاؤ اس کا صدق و محبت سے ہے بھرا، اس میں نہ ہے فریب نہ کچھ مکر و زور ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ اس کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو اور وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہو۔ رکھتا ہے خاندان کی
عزت کا وہ خیال نیکوں کا دوست صحبت بد سے نفور ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اسے اپنے خاندان کی عزت کا خیال ہو، وہ نیک لوگوں سے محبت کرنے والا اور برے لوگوں سے نفرت کرنے والا ہو۔ کسب کمال کی ہے شب و روز اس کو دھن، علم و ہنر کے شوق کا دل میں وفور ہے۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ وہ عقل مند ہو اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی اس میں شدت ہو، لیکن جو ان صفات کا مطلق نہیں پتا اور پھر بھی ہے خوشی تو خوشی کا قصور ہے۔ آخر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ تمام خوبیاں اگر بیٹے میں نہ ہو تو پھر خوشیاں منانے کا کیا فائدہ؟ آئیے بچوں، اب ہم اس نظم کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اس نظم میں اولاد کی پیدائش پر والدین کی خوشی اور ہونہار بیٹے کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ بچوں میں یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ نیکیوں کو پسند کریں، انہیں برائیوں سے نفرت ہو، وہ بزرگوں کی نصیحت کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کریں، ان کے برتاؤ میں سچائی اور محبت ہو، وہ چالاکی اور دھوکے بازی سے دور ہوں، اپنے والدین کی مدد کرتے ہوں، عقل مند ہوں اور علم و ہنر میں کمال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوں۔ شاعر نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کی بری عادتوں کو نظر انداز نہ کریں اور ان کی تربیت پر توجہ دیں۔ یہ خوبیاں بیٹوں کی طرح بیٹیوں میں بھی ضروری ہیں، کیونکہ موجودہ زمانے میں مساوات مرد و زن پر زور دیا جا رہا ہے، یعنی آدمی اور عورت برابر ہے، اس پر زور دیا جا رہا ہے۔ اب لڑکیاں بھی تعلیم سے آراستہ ہو کر اپنے والدین اور سماج کی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ یہ تھی بچوں چھٹی جماعت اردو کی نظم ہونہار بیٹا۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔